میری درخواست ہوگی مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب سے کہ صوفیاء کرام نے اور جو مفکر ہمارے ہیں عرفانی اور فلسفی، انہوں نے انسان کامل کا تصور اور انسان کی عظمت اور توقیر کا تصور غالباً اس لیے کہ خود شناسی بھی ایک بڑی اہم نعمت ہے جو خدا شناسی کی طرف لے جاتی ہے۔ جلال الدین رومی کا آج بھی یاد کرتے ہیں لوگ کہ انسانم آرزوست، میری آرزو ہے کہ کوئی انسان میں دیکھوں۔ ہمارے مرزا غالب نے کتنی درد مندی سے کہا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، شکلاً آدمی ہے اندر کے اعتبار سے انسانیت سے خالی ہے۔ تو آپ اس تناظر میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ ایک شعر سے جو الطاف حسین حلی صاحب کا ہے اس سے میں شروع کروں گا۔ فرماتے ہیں فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان اللہ اللہ، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے اور جس ڈیوٹی پہ وہ کھڑے ہیں وہ کھڑے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس محبت اور جافشانی کا مظہر بنایا ہے اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے۔ اس ضمن میں کہ ہمارے صوفیہ اور تصوف میں انسان کی عظمت اور وقار کیا ہے، اس پروگرام کے حوالے سے میں اس سوال کا پہلے جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ موضوع گفتگو ہے تصوف، اس کی اصل کہاں سے نکلی، جبکہ اسلام وہ مرکز، وہ منبع ہے جس سے تمام علوم کے چشمے نکلے۔ بے شک تصوف جو ہے یہ شریعت مطہرہ سے نکلا ہوا ایک موضوع ہے جس کا معنی ہے چنیدہ، چنا ہوا انسان۔ لغت میں اس کو ایسے بیان کیا گیا کہ جب بادشاہوں کے ہاں مال غنیمت آتا ہے تو سب سے پہلے بادشاہ خود اس کو چوائس کرتا ہے، جو شے پسند ہوتی ہے اس کو وہ لیتا ہے۔ واہ۔ تو صوفی تصوف اس معنی میں استعمال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جو بندے پسند آئے اس نے اپنے قریب کر لی، اس کو صوفی بنا۔ اللہ اللہ، ان کے تقوی، ان کے اخلاص اور ان کی اس کی وجہ سے۔ اور پھر ہمارے صوفیہ اکرام نے جو انسانیت کا تصور پیش کیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ کہا کہ لوگوں کے قریب ہو جانا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں ایک حدیث کے ضمن میں بیان کیا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کردار دکھایا معاشرے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے روپ میں اللہ نے صفات میں سجا کے بھیجا ہوا تھا۔ وہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے سیرت النبی کا پہلا خطبہ ہے۔ پہلا خطبہ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان یہ ہے آپ صلہ رحمی کرتے، میرے حبیب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، سبحان۔ آپ کی شان یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی کمانے والا نہیں آپ کما کے اس کے گھر دے کے آتے، کیا نعت ہے۔ آپ مہمان نواز ہیں، اور جب حق کی بات آتی ہے تو پھر آپ سب سے زیادہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ تو اور بھی معجزہ ہے کہ کسی فرد کی بیوی ہاں جی کمال کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو کہ وہ گھر میں رہنے والی ہوتی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے نکاح فرمائے نا، اس کی ایک وجہ محدثین نے یہ بھی بیان کی، سنت خلوت ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی، آپ کا ازواج کے ساتھ تعلق اور گھر کے اندر کی مہربانیاں کیسی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے کثرت ازواج کا ایک پہلو یہ بھی۔ تو ہمارے صوفیہ اکرام، ہمارے شعراء میں سے ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے کہنے سے مجھ کو شان میری بڑھتی نہیں۔ اللہ اللہ۔ فرشتے کہنے سے مجھ کو شان میری بڑھتی نہیں، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنا۔ واہ واہ، مجھے انسان ہی رہنا۔ کیا بات۔ اور ہمارے کوٹلی لوہارا کے ایک شاعر گزرے ہیں مولانا محمد بشیر صاحب، جی بہت معروف، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا، فرمایا چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ کہ انسان کو بتایا کہ اللہ نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے۔ اب اپنے لیے بنانے کا مطلب صرف عبادت میں نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ سارا پیٹرن ہے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا۔ اس کی سب سے زیادہ خوبصورت تشریح جو کی وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے، تو جب یہ ساری کوالٹی مومن کے اندر آ جاتی ہے
تو پھر وہ صحیح معنی میں انسان بنتا ہے، وہ والا جس کو اللہ نے پسند کیا۔ اللہ اکبر، سبحان یعنی اللہ۔ صحیح طور پہ انسان بننے کے لیے عقائد، اعمال اور اصلاح کے 70 خوبصورت خوشے اپنے اندر پیدا کرنے پڑتے، پھر جا کے انسان یہ کہنے کا حقدار ہے کہ میں انسان ہوں۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، آپ نے آغاز ہی جس حالی کے جس شعر سے کیا تھا، بات تو وہی ہے، بالکل بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔